السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ اور میں ہوں سارا خان. ناظرین، جیسے کہ کہا جاتا ہے، ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پاکستانی سیاست کو ہم نے ایک تناور تدبر سے بھرپور ایک مضبوط قسم کا شجر جو ہے وہ بننے نہیں دیا، اس کو نپنے نہیں دیا گیا. چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہیٹ پالیٹکس اور ریونج پالیٹکس کے اندر اور یہ تشدد، مار دھاڑ، دھرنا پالیٹکس میں ہم اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ سیاست دان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا روا نہیں رکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ سب سے زیادہ قابل نفرت جس طبقے کو سمجھنے لگ گئی ہے وہ سیاست دان ہے. ہر چیز کا بلیم اسکیئرلی جو ہے سیاست دان کے اوپر ڈالا جاتا ہے. مگر ہم اس نہج پر کہاں سے پہنچ گئے؟ اس کے پیچھے ہے کون؟ ہماری جو یوتھ ہے اس کو کون مسلیڈ کر رہا ہے؟ اور جو سیاست دان ہے، کیا ان میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں پاکستانی سیاست میں جو اکراس دا پولیٹیکل بورڈ، اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم جو ہے ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی جو آواز ہے اس پر بڑی جاندار ہوتی؟ کیا ایسی آوازیں ابھی بھی موجود ہیں؟ اور وہ ان کا یوتھ کو کیا پیغام ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو ڈائسیکٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ بڑی زبردست ریلیونٹ پرسنالٹی موجود ہیں. جنرل عبدالقیوم صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی. آپ چیف پیٹرن ہیں پاک چائنا بزنس فورم کے بھی، اور آپ اس کے علاوہ چیف پیٹرن پاک یوتھ پارلیمنٹ کے بھی ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اگر میں سب سے پہلی بات ہی آپ کے آگے یہ رکھوں کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ صرف میں کے ارد گرد ریوالو ہوتی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. یعنی کہ اس میں شخصیات کا وزن زیادہ ہو گیا ہے. اس میں جو قومی مفاد ہے، ایک گرینڈ پولیٹیکل کنسنسس اور جو ہماری ریاست کا مستقبل ہے، اس کا ایلیمنٹ بڑا کم ہو گیا ہے. یہ جو شخصیات کے ارد گرد ریوالو ہوتی پالیٹکس ہے، اس نہج پر ہم کیسے پہنچے؟ تھینک یو ویری مچ سارا خان، بہت شکریہ آپ نے اپنے اس فورم پہ مجھے بلایا ہے. دیکھیں، ہماری یوتھ کو اور پاکستانی قوم میں جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بین الاقوامی کانٹیکسٹ کیا ہے جس میں پاکستان ابھی اس نے رہنا ہے اور آگے چلنا ہے. بین الاقوامی سطح پہ یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے. بین الاقوامی سطح کے اوپر یونی پولر ورلڈ ابھی ٹرانزیشن میں ہے اور یہ ملٹی پولر ورلڈ اور بائی پولر ورلڈ بننے جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ یہ ساری سچویشن اور انٹرنیشنل ریسیشن ہے. تو اس میں پاکستان نے اگر سروائیو کرنا ہے تو ہمیں بحیثیت قوم مضبوط ہونا پڑے گا. اور اس مضبوطی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری پارٹیاں امپارٹنٹ نہیں ہیں، ہمارے صوبے امپارٹنٹ نہیں ہیں. ہمارے لیے اگر موسٹ امپارٹنٹ ہے تو اور کنٹری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک اللہ کے کرم سے جو مضبوط ملک ہے اور جس کے اندر ہماری مضبوط ترین آرم فورسز ہیں اور انہوں نے اپنے ملک کو ایک طرح کے ایک اکٹھا کیا ہوا ہے، تو اس میں یکجہتی پیدا ہوگی تو ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یوتھ کے لیے میری اپیل ہے، خدا کے لیے آنکھیں بند کر کے آپ پرسنالٹیز کے پیچھے مت پڑیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دنیا کدھر جا رہی ہے. سوشل میڈیا کے گڈ پوائنٹس بھی ہیں، اس کی نیگیٹیوٹی بھی ہے. آپ کے اوپر آن سلاٹ ہے آپ کے دشمن کی، وہ آپ کی قوم کو اندر سے توڑنے کے لیے وہ یہ اندر کے آپ پولرائز کر دیں گے پولیٹیکلی، ایک دوسرے کے خلاف سیاسی اختلاف کو ذاتی نفرت میں تبدیل کر دیں گے. آپ کی افواج پاکستان کے خلاف نفرت اور حقارت. آج اگر سپاہی پیندہ خان یا کیپٹن اسامہ یا کوئی کرنل یا جنرل شہادتیں دے رہے ہیں تو ان کا ذاتی اس پیندہ خان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، نہ ان کی دشمنی اس کے ساتھ ہے، ان کی دشمنی ریاست پاکستان سے آتی ہے. تو دیٹ از وائی یہ لوگ وہ کر رہے ہیں. تو میں یوتھ کو یہی اپیل کروں گا کہ خدا کے واسطے آنکھیں بند کر کے نہ چلیں. ہیٹ کی، نفرت کی جو اظہار ہے اس کو چھوڑیں، پاکستان سے محبت کریں. اور میں چونکہ یوتھ پارلیمنٹ کا ایک چیف پیٹرن بھی ہوں اور اللہ کے کرم سے میں جب ان سے ملتا ہوں تو مجھے پتہ ہے. ابھی میں ریسنٹلی انگلینڈ گیا اور امریکہ گیا، وہاں میں جہاں گیا بخدا انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد. تو میرے خیال میں یہ اسپرٹ بہت اچھا، آپ نے بڑا زبردست ایک میسج بھی دیا یوتھ کو. آپ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ افواج پاکستان کی کتنی رسپیکٹ ہے، ان کے بارے میں عوامی جذبات کیا اہمیت رکھتے ہیں وہ آپ نے بتا دیا. لیکن ایک اور چیز پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں پر اچانک جو ہے اداروں کے خلاف ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے. ہر چیز کا جو بلیم سیاست دانوں کی، اگر آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو ڈالا اداروں پر جاتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اور ہماری آڈینس کو بھی آپ یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے، اداروں کا ٹکراؤ کون چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے؟ اداروں کا ٹکراؤ وہ چاہتے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اور وہ طاقتیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں، پاکستان ایک کانٹے کی طرح چبھتا ہے، نیوکلیئر پاکستان، ہنود و یہود کو. اینڈ دیئر فور دے تھنک کہ یہ نیوکلیئر ہے، اس کے ساتھ لڑائی تو کر نہیں سکتے چونکہ یہ تو دیوانے ہیں. اگر ان کی
بیک کو وال کے ساتھ لگاؤ گے تو یہ اینی ایکسٹینٹ پہ چلے جائیں گے. انڈیا نے آزما کے دیکھا ہے بالا کوٹ کے اوپر ادھر ادھر. اس لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ قوم کو ڈیوائڈ کرو, نفرتیں پیدا کرو, اور افواج پاکستان جو کہ دنیا کی چند دیکھیں اس وقت دنیا میں تقریباً ایک 147 کنٹریز کی افواج ہیں, اور اس کے اندر موسٹ پروفیشنل ہمارا 8واں نمبر ہے, 8واں 9واں نمبر ہے پاکستان فوج کا. اور ابھی بھی ایک یورپ میں کمپٹیشن ہوا ہے اور پورے یورپ کی فوج میں ہماری جو ٹیم گئی ہے وہ اس میں فرسٹ آئی ہے. تو اس لیے جو دشمن ہے وہ اس کو فائنانس کرتا ہے, فیس میرا ہوگا, فیس آپ کا ہوگا, پیچھے ڈالر پاؤنڈ ملینز آئیں گے, وہ نیریٹو بنا کے دیں گے. آج جی سالار جو ہے آرمی کا اس کے خلاف یہ کرو, فوٹو بنا کے دیں گے. ادھر یہودی جو ہیں اپنی ابھی اسرائیل کے اخباروں میں عمران خان صاحب کے حق میں کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں, تو کیا وہ عمران خان صاحب کے وفادار ہیں؟ نو, ان کی کوئی محبت نہیں ہے کسی سے. ان کا صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے ادھر ابھارتے رہو تاکہ ان کی دشمنی پاکستان کے ساتھ. اچھا, آپ نے نیریٹو بلڈنگ کی بات کی. جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ آج کل کی جو جدید جنگیں ہیں وہ ساری کی ساری ڈیجیٹل سپیس پہ لڑی جا رہی ہیں. وہاں پہ انفارمیشن وارفیئر کانسٹنٹلی ہو رہی ہے, اور فیک نیوز کے ذریعے, پروپیگنڈا کے ذریعے, فیبریکیشن کے ذریعے یوتھ کے جذبات ابھار کے ان کو سڑکوں پر لایا جاتا ہے. اس کے بعد جیسے SCO سمٹ ہو یا کوئی فارن ڈیلیگیشن پاکستان میں آ رہا ہے, اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری حالانکہ یوتھ جو ہے وہ بھی بڑی باشعور یوتھ ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے کون سی بات سچ ہے, سچ اور جھوٹ کا فرق وہ کرنا جانتے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ جو کلٹ پولیٹکس کا ایک ٹریپ ہے اس میں ہمیشہ وہ کیوں گر جاتے ہیں؟ جی آپ دیکھیں یہی انفارچونیٹ پارٹ ہے نا, کہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ اگر ایک SCO کی کانفرنس ہو رہی ہے, پاکستان کی امیج کی بات ہے. پہلے پاکستان کے صدر نے آنا تھا, چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا, شی نے, کتنا بڑا بندہ ہے وہ, آج دنیا کی سپر پاور ہیں آلموسٹ, اور یہ گریٹ آنر تھی کہ اس کا آنا. سی پیک کے پیچھے لوگ ہمارے پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیں, بہت سے ہمارے معصوم یوتھ جو ہے نا وہ ان نیریٹو پہ, تو اس لیے یہ جو ایک بلڈ کیا جاتا ہے حقارت, اور آپ نے دیکھا کہ اس حد تک حقارت بلڈ کی کہ وہ جا کے GHQ پہ اور جناح ہاؤس پہ حملہ آور ہو گئے. کبھی دنیا کے اندر کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ہے کہ لوگ اپنی افواج اور اپنے اداروں کے اوپر اس طرح حملہ آور ہوں. تو دیٹ مینس کہ یہ دشمن کرتا ہے. یہ ہمارے معصوم لوگ ہیں, آنیسٹ ٹو گاڈ. یہ جو ہماری یوتھ ہے ان کو موٹیویٹ, اور میں جاتا رہتا ہوں قائد اعظم یونیورسٹی میں اور بھی بہت سی. اس میں ایک اور کوسچن بھی آتا ہے, جیسے ہم نے دیکھتے ہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ وہاں پر وہ اپنی طرف KPK کے نا یوتھ کو مسلیڈ کر رہی ہے. ایک نیریٹو یہ بنایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ وہاں پر بڑی زیادتی ہو رہی ہے, وہاں پہ شاید رائٹس نہیں مل رہے. ایک طرف بلوچستان میں دیکھتے ہیں وہاں پر بھی جو ایک تحریک چلتی ہے, اس میں جو یوتھ ہے وہ بڑا بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کرتی ہے. بلکہ اب تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ینگ سوسائڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ بھی ایجوکیٹڈ گھرانوں کے وہ بھی آ گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ساری منظم قسم کی ہمیں جو ہے وہ ایک پاکستان کے خلاف جو سازش واضح طور پر جو نظر آ رہی ہے, اس کو ہمارے پاس کرب کرنے کے لیے سافٹ پاور کے طور پر, لائک ہمارے پاس سافٹ اپروچ کیا ہے؟ ہارڈ پاور کا استعمال تو جہاں پر ہوتا ہے وہ بارڈرز پہ ہوتا ہے. ہم اپنے ہی لوگوں کو سافٹ پاور اسٹریٹجی کے ذریعے سے کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیے بیسٹ از کہ پازیٹیو اینڈ بیسٹ یوز آف دی میڈیا. جیسے ابھی ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں, میں نے آپ کو کہا اوپن ٹو اینی کویسچن آپ مجھ سے پوچھیں. میں ایک سولجر بھی رہا ہوں 38 ایئرز, میں وار ویٹرن بھی ہوں, اور اللہ کا کرم ہے میں نے کمرشل ادارے بھی پاکستان کے 2 سب بڑے چلائے ہیں. میں پارلیمنٹیرین بھی رہا ہوں. میں از روئی ایمان یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے نہ صوبہ امپارٹنٹ ہے نہ پارٹی امپارٹنٹ ہے, ہمارے لیے پاکستان امپارٹنٹ ہے. اور اگر یہ ہے تو آپ ہمارے جو بچوں, ہماری بیٹیوں, ہماری بہنوں کی آبروؤں کی حفاظت کرنے والے فوجی ادھر اپنا خون دے رہے ہیں, اور اندر اگر یہ ابال ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ یوتھ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نیگیٹو نیریٹو کیوں آ رہے ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے سیاست کریں, مخالفت کریں حکومت کی, کرٹیسائز کریں حکومت کو, لیکن یہ کہ ہم چڑھائی کر رہے ہیں آپ کے اوپر ادھر آ کے, اور بار IMF کے دفتر کے سامنے مظاہرہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دیں. آپ دیکھیں امریکہ جیسے کے اندر کنوینسنگ ہو رہی ہے کہ کانگریس کی طرف سے ایک قرارداد منظور کر دو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. کیا یہ ہمارے بچے تو نہیں کر رہے؟ یہ تو وہ طاقتیں کر رہی ہیں جو باہر بیٹھی ہیں, جو نیوکلیئر پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اریٹنٹ کیا ہیں؟ نمبر 1 ان کا نیوکلیئر رول بیک کراؤ.
नंबर 2 ये सी पैक पे इनको रोको, नंबर 3 ये कश्मीर की बात बिल्कुल ना करें, और इसलिए ये ज़रूरी है कि इनको अंदर रहने दो। मोदी ने अपील की थी बलूचिस्तान के लोगों को, आप ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। इधर जो खवारिज हैं, ये जो टीटीपी टाइप लोग अंदर आ रहे हैं, उनका क्या मिशन है, उनकी क्या आइडियालॉजी है? वो सिर्फ ये कि पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सिंस आई एम ए सोल्जर और आई एम 3rd generation soldier, my grandfather was in First World War, order of British Empire, my father was in Second World War, and अल्लाह के करम से मैं 3rd generation, मैंने भी अपनी तरफ किया है। आपकी फ़ौज सेकंड टू नन है, आपके सिपाही से लेके जर्नल तक, और आपकी ऑफिसर्स टू सोल्जर शहादतें की रेशो दुनिया के अंदर नंबर 1 है। हमारे लोग शहादत तस्लीम करते हैं और आगे जाते हैं। ये जो है ना रिफ रैफ और ये रैग टैग, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अगले दिन भी 10 को इन्होंने मारा है, वो पाकिस्तान की रियासत को सरनगू नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें चाहिए कि पीसफुली, जहाँ तो काइनेटिक फोर्स लगानी है, बॉर्डर पे जो आपको हमला करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दे। अदरवाइज बेटर रिलेशंस विद अफगानिस्तान, ट्राई टू एंगेज देम पॉलिटिकली, बेटर रिलेशंस वर्ल्ड ओवर। जैसे एससीओ की बात हमने की थी, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर ने बारहा टेररिज्म का जिक्र किया कि पाकिस्तान की टेररिज्म के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। तो अगर हम ये देखेंगे, पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही हैं। हमने सऊदी इन्वेस्टमेंट को देखा कि बड़ी मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट होने वाली है पाकिस्तान में। मलेशियन डेलीगेशन ऑफ इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आया। आपने देखा कि एससीओ के ज़रिए दुनिया भर के डिप्लोमेट्स और इन्वेस्टर जो हैं वो पाकिस्तान में आए। तो और साथ में हमने देखा मईशत संभल भी रही है। हमने देखा कि वाकई में हमारी बिजनेस कम्यूनिटी, हमारे तलबा, हमारे नौजवान, वो वाकई में ये बात कह भी रहे हैं कि आप जो है वो सूरत हाल काबू में है। तो क्या आपको जो मोमेंटम है, ये मुआशी इस्तेहकाम है, ये आगे इसी तरीके से जो आपको ये इसी डायरेक्शन में जाता नजर आ रहा है? या बिल्कुल, अल्लाह के करम से टेक ऑफ हो चुका है। एक बिगिनिंग है, हम बहुत नीचे गए, और ऑनेस्टली मैं कहता हूँ कि क्यों नीचे गए, जब आपने 2017 में एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जिसकी 2/3 मेजॉरिटी थी, इसलिए उसको हटा दिया एक गैर आइनी तरीके से, जिसने के बच्चे से उसने अपने से तनख्वाह नहीं ली कि वो रिसीवेबल था, ये था। आप सोचें कि कितना बड़ा अपसेट उसके बाद हो गया, और फिर आपकी सारी डाइव डाउन होती शुरू होगी। अभी अल्लाह का करम है, संभाल दिया है। आप स्टॉक एक्सचेंज देखें, 90,000 की हद को अबूर कर दिए। पर कैपिटा इनकम आपकी बड़ी है। आपकी जो इन्फ्लेशन है वो किधर 38 थी और किधर 6.3, और अभी जो फूड इन्फ्लेशन है वो 2 से भी कम है, 1.3। रेमिटेंसेस जो है वो रिकॉर्ड सतह और खुदा की करम, और दिस इज नॉट इनफ, सो मच हैज टू बी डन एंड इट विल बी डन। लेकिन यही चीज़ें हमारे दुश्मनों के ऊपर बिजली की तरह गिरती हैं, और ये सब कुछ नथी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ भी। और एक और चीज़ बड़ी अहम है, जैसे आपने बात की कि किस तरीके से अदलिया ने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा। ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जो हमारी अदलिया है वो मुकन्ना के फैसलों के अंदर इंटरफेयर करती है। और हमने देखा कि कैसे टमाटरों की कीमत तय होना, और कैसे जो है वो डैम फंड, ये सारा कुछ भी हम देख चुके हैं, और गॉड फादर जैसे अलकाबात, ये सब कुछ हमने देखा। तो आप क्या समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है, क्या वाकई में वो पहला स्टेप है एक फंक्शनल क्रेडिबल जुडिशरी की तरफ? या ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, ऑर्डिनरीली कई लोग कहते हैं नहीं जल्दी में बनाया। यस, ऑर्डिनरीली ये हो कि आइन में तब्दीली हो तो अपोजिशन भी और बैठ के कंसेंसस करें आइडियली। नंबर 2, अगर अपोजिशन नहीं तामन कर रही तो आप उसकी डिस्कशन लंबी करें 2-3 आइडियली। लेकिन अभी मुल्क के अंदर आइडियल हालात नहीं है। अभी जो आपकी जो जुडिशरी है वो पोलिटिसाइज, वो पोलराइज भी है और पोलिटिसाइज भी है, और ये एक बहुत बड़ी दरार पड़ती जा रही थी। आप अपने देखने से कह सकते थे कि ये जो जज है ये फ़लाँ जमात का है, ये जज फ़लाँ जमात का है। ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर्स है किसी भी अदलिया के लिए। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि ये कदम जल्दी में उठाए जाएं, और सबको कंसेंसस हुई, सबसे कंसल्टेशन हुई। इवन तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा जो मौलाना फजलुर रहमान का जो नैरेटिव है वो हमारा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं ये हमारा आइडिया है। तो गुड है, ये कंसेंसस हो गया। अभी इसके ऊपर आगे चलना चाहिए, और खुदा के लिए अल्लाह ताला करे अभी वो जज ना आए जो अपने वैनम को छुपा भी ना सके और कहें कि ये तो गॉड फादर है, ये तो माफिया है। ये कभी जज के मुंह से, ये आप जज जो बोलते हैं वो डिसीजन पे बोलते हैं।
آپ یہ نہیں کہتے کسی کے ساتھ ضدیں کر کے اور گالیاں، جیسے آپ کی پرسنل دشمنی ہے. آپ نے بڑی زبردست بات اٹھائی کہ آپ کسی بھی جج کی جو ججمنٹ ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے ذاتی تعصب کی بیس پہ ہونی چاہیے. تو کیا ابھی ہم جیسے دیکھتے ہیں یہ سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ بڑے آئیڈیل ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہم نے دیکھا SIFC کے اندر بھی جو ہے وہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ ہمیشہ اس نے کہا کہ ہم جتنی بھی ہرڈلس ہیں جو گورنمنٹ کو پیش آئیں گی، گو کہ وہ سیکیورٹی فرنٹ پہ ہوں یا دوسرے مزید معاملات کے اندر، وہ اس کو سلجھانے میں ہیلپ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو سول ملٹری ریلیشنز کا یہ اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے، آگے یہ مزید امپروو ہوگا، ایسے ہی چلے گا؟ انشاءاللہ. دیکھیں ملٹری جو ہے وہ آلویز سبسروینٹ ٹو دی آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹس کے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. اور اب اگر آرمی کا ایک میجر رول ہے، SIFC کی آپ نے بات کی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے اور جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے، آج بھی امریکہ سے ان کے آفیشلز نے کہا کہ پاکستان کے سالار کا جو کردار ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو آرمی کے پلیٹ میں ویسے تو سیکیورٹی ریلیٹڈ بہت سے ایشوز ہیں، آئیڈیلی ان کو وہ کرنا چاہیے اور ان کو یہ کرنا چاہیے، لیکن جہاں ملک کے سلامتی کی بات آ جائے تو وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف فوجی رائٹ لیفٹ کرتے رہیں اور ہم مدد نہ کریں جو حکومت کو چاہیے. بلکہ اب تو جو سیکیورٹی کا کنسیپٹ ہے وہ اتنا ریولوشنائز ہو گیا کہ اس میں آپ دیکھیں اکنامک سیکیورٹی جو ہے اس طرف دنیا جا رہی ہے، کلائمیٹ سیکیورٹی کی طرف جا رہی ہے، یہ تمام چیزوں کی بھی سیکیورٹائزیشن ہو چکی ہے. اچھا ایک چیز اگر آپ مختصراً بتا دیں کہ PTM کے پیچھے کون ہے، ریاست پاکستان اس کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے اور کس طریقے سے جو ہماری یوتھ ہے اس کو مس لیڈ ہونے سے روک سکتی ہے، اس خاص طور پہ PTM کے کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیے PTM کے کانٹیکسٹ میں وہی فورسز ہیں نا جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن کو بھی ہوا دے رہی ہیں، جو ہر ڈیفالٹ لائن جو ہے فالٹ لائن اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو فوج کے خلاف نیریٹو دیتی ہیں اور برا بھلا کہتی ہیں، وہی تنظیم BLA کے پیچھے ہے، وہی جو ISIS خوراسان کے پیچھے ہے، وہی یہ TTP کے پیچھے ہے، وہی القاعدہ کے پیچھے ہیں، تاکہ پاکستان جیسے ایک مضبوط ترین مسلم ملک کو، جو کہ ایک نیوکلیئر ملک ہے، جو کہ قلعہ ہے اپنا پاکستان مسلمانوں کو اور اسلام کا، اس کو اندر سے کھوکھلا کیا جائے. تو یہ PTM والے بھی وہی کچھ کر رہے ہیں نا. ادروائز تو آئیں بیٹھے، جتنی انویسٹمنٹ بلوچستان میں ہو رہی ہے کسی صوبے میں نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں گوادر پورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے سب سے بڑا، وہاں موٹر ویز، ہائی ویز، ہر طرح کی وہاں جو ساری چیزیں کر رہی ہیں. کیڈٹ کالجز جو آرمی کے ہیں پورے پاکستان کے کسی صوبے میں اتنے نہیں ہیں جتنے بلوچستان میں 12 کیڈٹ کالج ہیں. ویمن کا بھی کیڈٹ کالج وہاں ادھر تربت کے اندر وہ لگایا گیا. تو اللہ کے کرم سے وظیفے مل رہے ہیں، تو یہ اڑکتا ہے. اچھا اسٹیٹ جو ہے اپنے پارٹ پہ ہم نے جیسے دیکھا کہ PTM کو ہمیشہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے پارلیمنٹ میں ایکوموڈیٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، ان کو جمہوری عمل کا دھارا بنانے کی ہمیشہ ایفرٹ کی گئی. پھر بلوچستان کا ہم نے دیکھا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ تھا اس میں اس کی نشستیں بھی بڑھانے کی بات کی گئی، کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹ اپنے پارٹ پہ یہ رول ادا کر رہی ہے. مگر ایک چھوٹی سی بات اگر ہم جانے سے پہلے کلیئر کر دیں کہ چونکہ ہم عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ امریکن کانسپریسی کے ذریعے سے ان کو گھر بھیجا گیا، ابھی ہمیں سب سے بڑی حمایت جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ان کے حق میں آتی ہے. کبھی کون سی قرارداد وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے میٹرز کے اندر پاکستان کی سیاست میں انٹرفیئر کرنے کا کیا جواز، کیا حق رکھتے ہیں؟ کیا پاکستان طریقے انصاف جو ہے اس کو اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی خود مختاری کے اوپر یہاں پر حملہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی سب سے پہلا بلنڈر تو یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے وہ آ رہے ہیں تو میں اقتدار میں آؤں گا. انہوں نے فوج کے ادارے کو، ان کی کریڈیبلٹی کو ایروڈ کیا. ان کی مدد سے آپ ادھر جب آئے، جب انہوں نے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے آپ کو نو کانفیڈنس ہوا اور وہ پیچھے ہٹ کے آپ نے ان کو غدار کہا اور پھر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، پھر میوٹنی کی بات کی. اور ابھی پھر اگر امریکہ جن کو آپ کہتے رہے کہ وہ میرے ہٹانے کے پیچھے، ابھی پھر ان کے پیچھے کسی ملک کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر مداخلت کیا. امریکہ کی پلیٹ میں آپ پیوٹن ہے اور اس کے وہ ساری ٹرمپ ہے اور وہ ان کی آپس میں لڑائی، ان کا اپنے مسائل کافی ہیں، ان کو وہ کرنا چاہیے. کسی ملک کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. اینڈ آئی ایشور یو کہ اللہ کے کرم سے یہ دیکھیں ایک پارلیمانی جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، میڈیا آزاد ہے، لوگ بول رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کو چلنا چاہیے. ہم اس کو بند نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمیں موو آگے کرنا چاہیے. ہمیں پچھلی بیک چیزوں کو بھولتے ہوئے آگے چلنا چاہیے. انصاف پہ حکومت ہو، جوڈیشری انصاف کرے، پارلیمنٹ مقننہ جو ہے وہ اپنا کرے، ایگزیکٹو ان لوگوں کو لگائے جو کہ اہلیت رکھتے ہیں
اور پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے. تو میں وہ ہے نا احمد ندیم قاسمی صاحب کی اس دعا سے کنکلوڈ کروں گا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو, اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. تو سارہ خان آؤٹ اسٹینڈنگ, آپ نے بڑے اچھے کویشچن کیے. آئی ایم سو گلیڈ اینڈ ہیپی کہ ہمارے یوتھ ہی ہے نا, آپ یوتھ کو ریپریزینٹ کرتی ہیں. یوتھ کی یہی فیلنگ ہونی چاہیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان ہے تو سب ہے. اور یہ جو لوگ ڈوم اینڈ گلوم سیناریو پیش کرتے ہیں نا, او گیا پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, اندر سے ٹوٹ جائے گا, ادھر بلوچستان میں یہ, ان کے لیے وہ قرآن ایک ورس ہے, ولا تاہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو, فتح آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو, آپ ایک اچھے انسان ہو, اچھے مسلمان ہو, اور اللہ کے کرم سے برکت آئے گی. پاکستان زندہ رہنے کے لیے زندہ رہے گا خدا کے کرم سے, جب تک آپ جیسے بچے, ہمارے یوتھ جو ہے اس اسپرٹ کے ساتھ موجود ہیں. ہم پارٹیوں سے اوپر, اب سب پارٹیاں ہمارے بھائی ہیں, ان کے سب کے رائٹس ہیں. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور آپ نے بڑا زبردست خوبصورتی کے ساتھ ہمارے یہ آج کا ڈسکشن کا سیشن ہے اس کو کنکلوڈ کیا. اور واقعی میں آپ نے یوتھ کو جو پیغام دیے, میں پوری امید کرتی ہوں کہ انہوں نے آپ کی بات سنی ہوگی اور ضرور وہ اس کے اوپر کاربند ہوں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے رسپیکٹیبل گیسٹ ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا کہ پاکستان کسی بھی قسم کی تقسیم, مزید کسی پولرائزیشن یا مزید کسی بھی فالٹ لائن کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمیں دنیا کو یونائٹڈ ہو کر, ایک ہو کر, یکجا ہو کر یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, ہر طرح کا چیلنج جو ہے وہ ہم عبور کر سکتے ہیں. مگر اگر ہم مس لیڈ کیے جائیں گے, اگر ہم جو فورن کانسپریسیز ہیں ان کے ٹریپ میں ہمیشہ شکار ہو جائیں گے, تو پاکستان کو اندر سے ہی کھوکھلا کر دیں گے. ریاست پاکستان جو ہے وہ کسی بھی شخصی مفادات, کوئی بھی جتنی بھی سیاسی وابستگیاں ہیں, کوئی بھی کلٹ پالیٹکس ہے, کسی ایک شخص کی ایگو سے بہت بڑی ہے. یہ ملک, یہ عظیم ملک جن قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا تھا, اس کا مقصد, اس کا جو مین جو اس کی اساس ہے پاکستان کی, جو نظریہ پاکستان ہے, اس کی بنیاد ہی یہی تھی کہ ہم مسلم قوم ہیں, تو ہم سب کا, ہماری آئیڈینٹی ہی یہی ہے. ہماری آئیڈینٹی اس کے علاوہ کوئی بھی صوبہ, کوئی ایتھنیسٹی, کوئی پولیٹیکل پارٹی ہماری آئیڈینٹی نہیں ہے. پاکستانی ہونا, مسلمان ہونا ہماری شناخت یہ ہے, اور اسی شناخت کو لے کر ہم پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.